ہمارے یہاں میڈیا پر صحافیوں پر تنقید ہوتی ہے کہ آپ سنی سنائی پر چلتے ہیں، آپ کے پاس حقائق نہیں ہوتے، معلومات نہیں ہوتی، اور پھر آپ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم معلومات کے لیے رجوع کرتے ہیں سرکار سے، تو وہ معلومات دینے سے انکاری رہتی ہے، اور اس سے ایک عدم شفافیت فروغ پاتی ہے، جواب دہی نہیں ہو سکتی۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2017 میں ایک قانون پاس ہوا جسے کہا جاتا ہے رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن، یعنی کہ RTI کا قانون، جس کے تحت آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو رجوع کر سکتے ہیں کہ ہمیں پبلک انٹرسٹ میں یہ معلومات چاہیے تاکہ حقائق ہمارے سامنے آئیں۔ ایسی کئی RTI ریکویسٹ جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر CM ہاؤس میں، سیکریٹریٹ میں، وفاق میں، ادھر ادھر پڑی رہتی ہیں، اس کا کوئی جواب دینے کی زحمت نہیں کرتا۔ ابھی یہ خبر آئی نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہ وہاں پر انہوں نے کوئی 3.5 کروڑ روپے نجی وکلاء کو دیے کہ ایسی جو بھی ریکویسٹ آئی ہوئی ہوں ان کے خلاف عدالت میں لڑا جائے، اور یہ جو ریکویسٹس ہیں ان کو دبانے کے لیے، ان سے انکاری رہنے کے لیے یہ وکلاء کو یہ پیمنٹس کی گئیں۔ جن وکلاء کو یہ پیمنٹس کی گئیں ان میں بڑے بڑے نام ہیں، مثال کے طور پہ ایڈوکیٹ ایسن بھون کا نام ہے، جن کے لیے کہا گیا ہے کہ 1 کروڑ جو ہے صرف انہیں اس لیے دیا گیا کہ وہ عدالت میں جا کے آرگیو کر سکیں کہ کیوں ہم یہ انفارمیشن نہیں دے سکتے۔ ایڈوکیٹ عرفان قادر کا نام ہے، اور دیگر نام بھی ہیں۔ یہ ساری معلومات اس لیے سامنے آئی ہے اب کیونکہ صحافی ہیں اور RTI ایڈوکیٹ ہیں سعدیہ مظہر، جو کئی سال سے اس قانون کے تحت ریکویسٹ ڈالتی رہی ہیں مختلف جگہوں پہ کہ ہمیں صحافیوں کا ہمارا حق ہے، عوام کا حق ہے یہ جاننا، ہمیں یہ معلومات دی جائے۔ اس وقت وہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں۔ تو سعدیہ، جو لب لباب ہے اس خبر کا جو آج ڈان اخبار میں شائع ہوئی وہ میں نے بتا دیا ہے۔ تھوڑا سا آپ یہ ہمیں بتائیں گی کہ یہ RTI لاء کے تحت ہمارے اکثر صحافی اس کو انووک بھی نہیں کرتے، یوز نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہوگا کچھ نہیں۔ آپ نے یہ کب سے اس پہ کام کر رہی ہیں، اور کیا معلومات آپ لینا چاہ رہی تھیں جس میں اتنے سال لگ گئے؟ Thank you so much, sir, for inviting me. اچھا, it's been now 8 to 10 years میں رائٹ ٹو انفارمیشن پہ ریگولر کام کر رہی ہوں. اسی حوالے سے پاکستان میں اسپیسیفکلی میری ساری اسٹوریز رائٹ ٹو انفارمیشن بیس، جو میری فیکچوئل ہمارے پاس ڈاکومنٹس آتے ہیں اس کی بیس پر ہوتی ہیں. اب ہوا یہ کہ 2022 میں میں نے نیشنل اسمبلی کے اندر 2 رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ریکویسٹ بھیجی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ نیشنل اسمبلی یعنی ہمارا جو تب کمیشن تھا عمران خان کے دور میں، انہوں نے ان دونوں اپیل کو جو ہے وہ کہا کہ یہ پبلک ریکارڈ ہے، اور نیشنل اسمبلی کو کہا کہ آپ یہ انفارمیشن ان کو دے دیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ کمیشن چلا گیا اور نیا کمیشن آ گیا، اور اس کے بعد اسپیکر نے ایک ان لیگل رولنگ دی، اور اس کے تحت انہوں نے جو کمیشن کا اسپیکر کا یعنی نیشنل اسمبلی کا سارا ریکارڈ ہے اس کو کلاسیفائڈ قرار دے دیا. اور پھر نیشنل اسمبلی اسی کیس میں میرے اگینسٹ ہائی کورٹ چلی گئی. ہائی کورٹ میں جب یہ کیس جو ہے وہ آگے چلنا شروع ہوا، اور وہاں پر ایک پرائیویٹ لائر تھے جو اس کو پرسیو کر رہے تھے، ظاہر ہے میں بھی وہاں پر تھی، اور وہ کیس اب اگین دوبارہ جو ہے ہمارے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں آ چکا ہے. دین آئی ریئلائز کہ پاکستان کے اندر اٹارنی جنرل کا ایک ادارہ موجود ہے جہاں پر باقاعدہ لائرز ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ منتھلی سیلریز دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود، اور میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی اتنا ہائی پروفائل کیس نہیں تھا، یہ میں نے ایک کامن جو ہمارے اسٹیٹ کے پیسوں سے اور آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے جو اسمبلی چل رہی ہے، میں نے اس کی ڈاکومنٹیشن مانگی تھی. تو اس میں ایسی کون سی امپورٹنٹ بات تھی کہ آپ نے باہر سے کاؤنسل ہائر کیا اور اس کو ہیوی اماؤنٹ یقیناً دے رہے ہوں گے. اور بس اسی کو تھوڑا سا فالو اپ کرتے ہوئے میں نے ان کو رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت جو ہے یہ ریکویسٹ بھیجی، اور اس کا ایک پازیٹیو رسپانس آ گیا. اور میرے خیال میں لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے آسانی ہے کہ عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو کس طرح بے درے استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا سعدیہ، پیسے کی بات ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ انصاف حاصل کرنے کے لیے کافی خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے. آخرکار ان وکلا کو تو ٹھیک ٹھاک پیسے مل رہے ہوں گے، آپ کو بھی وکیل رکھنا پڑا ہوگا یقیناً. تو آپ یہ پورا خرچہ خود ہی بھر رہی ہیں؟ کوئی فنڈ کر رہا ہے، کوئی سپورٹ کر رہا ہے آپ کو؟ اچھا نہیں، ناٹ ایٹ آل. میری بیسکلی جتنی ابھی تک کی اسٹرگل ہے، ایوری ون کین فائنڈ آؤٹ. میرا بھی آپ جو ہے سارا منی ٹریل چیک کر سکتے ہیں. یہ میری ایک پرسنل اسٹرگل ہے. مجھے تھوڑا سا رائٹ ٹو انفارمیشن یا انویسٹیگیشن جو ہے یہ ایک میرا بڑا انٹرسٹ ہے اس میں.
اور جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا تو دین آئی ریئلائز کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ بریکنگ نیوز کی طرف ہی اگر جاتے ہیں تو ہم کیوں نہ فیکچوئل نیوز کی طرف اور آفیشیل ڈاکومنٹیشن کے ذریعے سے جرنلزم کو پرسیو کرنا شروع کریں. تو یہ میری اپنی اسٹرگل ہے. باقی لائر بھی الحمدللہ پاکستان کے اندر جب ہم خود ایکٹیویزم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ویسے لائرز بھی مل جاتے ہیں. تو میں ابھی تک اپنے کیسز خود دیکھتی رہی ہوں کیونکہ میں نے ساتھ ساتھ آلدو میں لا کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں لیکن رائٹنگ پرسیو کرتے ہوئے کافی لا سمجھ آ گیا. لیکن کورٹ میں اب ایک لائر ہے میرے ساتھ جو میرے کیسز کو دیکھ رہے ہیں. اچھا سعدیہ، یہ جو پیریڈ کور کیا ہے اس میں یہ 2022 سے لے کے 2026، یعنی کہ اس میں پچھلی حکومت عمران خان صاحب والی، یہ والی حکومت، مطلب وہ پارلیمنٹ اور یہ پارلیمنٹ دونوں اس میں کور ہو گیا، روش نہیں بدلی. یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی نجی لائرز کو رکھ رہا ہے، پیمنٹ کر رہا ہے، تو یہ کوئی خلاف قانون بات نہیں ہے، اس میں کوئی اپنے آپ میں کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں ہے. لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹ کا جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے معلومات تک رسائی کے حوالے سے، شفافیت کے حوالے سے، اور ترجیحات کا پتہ لگتا ہے. تو آپ نے کیا سیکھا اس پورے عمل سے؟ یہ میرے لیے یہ ویسے ایک کیس نہیں ہے کیونکہ مجھے تو کافی سال ہو گئے. میں آپ کو ملٹیپل اپنے کیسز بتا سکتی ہوں، پنجاب سے، سندھ سے، کے پی سے اور ایون فیڈرل سے بھی. تو سیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں بہت مائنر سی بات ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ میں اس کو مزید فالو اپ کروں گی، اس پہ مزید ہمیں انفارمیشن ملے گی. ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اٹارنی جنرل میں جو لائرز ہیں ان کو کتنی سیلریز مل رہی ہیں، کیا ضرورت پڑی تھی جو این او سی دیا گیا ان لائرز کو وہ کس بنیاد پہ دیا گیا. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. لیکن جہاں تک سیکھنے کی بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی صحافیوں کو بھی یہ بات نہیں پتا. اور ایون ہم جب کہتے ہیں ہمارے پاس قوانین موجود ہیں تو آپ جب تک اس کی پریکٹسنگ میں نہیں آتے ہیں تو ان میں فلاز بھی نظر نہیں آتے ہیں. بے شک. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ کمیشنز کا کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو بہت ساری جو پولیٹیسائزیشن ہے وہ نظر آتی ہے کہ کس طرح ہم کمیشنز کو یا ہماری حکومت جو ہے یا کمشنر جو ہیں وہ کس طرح پبلک کو امپاور کرنے کے بجائے انسٹیٹیوشنز کو امپاور کر رہے ہوتے ہیں. کمیشن سے آپ کی مراد پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے جس کی وجہ سے اب یہ انفارمیشن سامنے آئی ہے. تھوڑا سا موازنہ کر کے بتائیں گی کہ ہمارے ملک میں کیوں ہم اتنا اس میں پیچھے رہ گئے ہیں؟ اگر آپ بھارت کی مثال لیں، وہاں پہ اسی رائٹ آف انفارمیشن کے تحت اتنے اسکینڈلز ایکسپوز کیے ہیں صحافیوں نے. وہاں پہ ہم کہتے ہیں گودی میڈیا، مودی نے کیا کیا، اس کے باوجود بھی کیا فرق کیا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. میں یہاں پر تھوڑا سا اپنے میڈیا سے بھی گلہ کروں گی. ہم جب انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا میں دیکھیں اس وقت 29 کمیشنز کام کر رہے ہیں، یعنی 28 ان کے اسٹیٹ کمیشنز ہیں اور ایک ان کا سینٹرل کمیشن ہے. اور کیونکہ انڈیا، اگر ہم ایشین کنٹریز کی بات کریں تو سب سے پہلا جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا تھا وہ انڈیا ہی میں امپلیمنٹ ہوا تھا 2005 میں. اس کے بعد اب بھوٹان میں بھی ہے، سری لنکا میں بھی ہے، نیپال میں بھی ہے. یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو ایکٹ ہے یہ ہر جگہ پر یہاں پر امپلیمنٹڈ ہے. انڈیا میں مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے جو کیونکہ انڈین جرنلسٹ کے ساتھ بھی میں نے کام کیا جو رائٹ ٹو انفارمیشن پہ کام کرتے ہیں، تو وہاں پر اویئرنیس کافی زیادہ ہے. اویئرنیس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک میکنزم بھی ہے، سپورٹ میکنزم بہت زیادہ ہے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہاں جو میڈیا ہے ان کو یہ بات پتا ہے کہ جب ہم بیٹ رپورٹنگ کرتے ہیں تو اس میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایک بہت امپورٹنٹ بیٹ ہے. آپ پاکستان میں بتا دیجئے کہ کون سا ادارہ ہے جس نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے ایک اسپیسیفک بیٹ رپورٹر رکھا ہوا ہے. میری اپنی سٹوریز ہیں، اگر 7-8 سال سے ہیں تو وہ کبھی کوئی صحافی مطلب اس کو کور کر لیتا ہے، کبھی کوئی کر لیتا ہے، اور سم ٹائم تو میڈیا اس کو کور کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے. میں اس کی ملٹیپل کیسز آپ کو بتا سکتی ہوں. تو یہاں پر ایک بہت بڑا فلا ہمارے میڈیا کے اندر بھی موجود ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک سپورٹ میکنزم نہیں ہے. یعنی صحافی ہے، ہم نے بریکنگ نیوز دینی ہے، صحافی کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے اداروں میں ڈاؤن سائزنگ ویسے بہت برے طریقے سے ہو رہی ہے. ایک رپورٹر اگر میں رائٹ ٹو انفارمیشن پہ کام کرتی ہوں تو آپ اندازہ لگائیے کہ مجھے روزانہ کی بیسس پر ایک اپیل کے اوپر آبجیکشن فائل کرنی پڑتی ہے. میرا گھر جو ہے وہ وہاں پر روزانہ اتنی ڈاک آ رہی ہوتی ہے اور میں کہیں چوک کر دوں ذرا سی بھی تو کمیشن کو موقع چاہیے ہوتا ہے وہ میری اپیل کو کلوز کر سکتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتی ہوں کہ لائک میرا ایک کیس ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے جس میں میں نے ان سے بھرتیوں کی ڈیٹیل مانگی ہے اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتائیے آپ کتنی پیمنٹ کر رہے ہیں اور آپ نے کن لوگوں کو میرٹ کے اوپر کتنا ہائر کیا. It's been 2 years now اور کمیشن نے 60 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد امپلیمنٹیشن کرانی ہوتی ہے. سیکشن 20 کے تحت اگر کوئی ادارہ
اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا تو آپ پینلٹیز بھی کر سکتے ہیں. اٹس بین 2 years ناؤ. واہ. مجھے بار بار ان 2 سالوں میں نے کوئی ملٹیپل آبجیکشنز فائل کی. کمیشن منسٹری آف انفارمیشن پی ٹی وی کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کو ایڈجسٹمنٹ دیتا رہتا ہے, وہ انفارمیشن نہیں دے رہے ہیں. اسی دوران مجھے میرے سورس کے ذریعے سے آڈٹ رپورٹ مل گئی پی ٹی وی کی, میں نے وہ پبلک کر دی جس میں ساری چیزیں اویلیبل ہیں, لیکن میں نے اس سے ابھی تک انفارمیشن نہیں دے گی. کمیشن ان کو سپورٹ کرے گا. تو جب یہ اتنا ہیکٹک کام ہوتا ہے نا تو وہاں پر ہمارا مورال ڈاؤن ہوتا ہے, وہاں ہمارے پاس سپورٹ سسٹم بھی نہیں ہوتا. اور پھر ہم ڈیڈ لائنز بھی ہیں نا یار, اپنے ڈیڈ لائن بریکنگ نیوز کے چکر میں یہ تو صبر کا کام ہے نا, یہ صبر کا کام ہے, یہ تو مہینے سال لگ جاتے ہیں. نہیں 4 سال تھوڑا زیادہ ہی صبر ہے. سوری, اب میں سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ لینتھی کتنا لینتھی پروسیس ہے, لیکن انہوں نے خود ہی جواب. سعدیہ مظہر آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ جو آر ٹی آئی کام ہے آپ خود بھی کریں اور دوسرے صحافیوں کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اکثر کہا جاتا ہے نا نالج از پاور, تو پھر پاور کی حفاظت بھی تو کرنی ہوتی ہے. کینیڈی کا ہے وہ بائی دا پیپل فار دا پیپل, کس کا یہ لنکن کا کیا ہے کیا گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل شل نیور پاس فرام دی ارتھ, اس کی کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس کا میں نے ترجمہ کیا. بتاؤ. عوام کے منتخب نمائندے عوام سے معلومات چھپانے کے لیے عوامی ٹیکس کو وکیلوں کی فیس پہ خرچ کر دیتے ہیں. دیکھیں کیسے جوڑ دیا نا, دیکھ لو یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے, تھوڑا نیکسٹ لیول. لیکن چلو ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے اور پھر چلیں گے مشرق وسطیٰ. پہلے بات کریں گے ایران اور متحدہ عرب امارات کی.